بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل جس کا نام ہے سیکھ لیتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اگر آپ نے کسی شخص کو اپنا مختار مقرر کرنا ہے، اس کو اٹارنی دینی ہے، پاور آف اٹارنی۔ اب یہ پاور آف اٹارنی اسپیشل بھی ہو سکتی ہے، جنرل بھی ہو سکتی ہے۔ اسپیشل پاور آف اٹارنی کی بات کریں تو آپ نے اگر کسی شخص کو مخصوص اختیارات دینے ہیں، فار ایگزامپل اگر آپ کے خلاف کوئی کیس فائل ہو چکا ہے، آپ نے اس کا دفاع کرنا ہے اور اس صورت میں آپ کسی کو اپنا مختار مقرر کرتے ہیں تو آپ کو پریکاشنز اڈاپٹ کرنی پڑیں گی۔ اسی طرح اگر آپ نے کوئی کورٹ کیس جو ہے فائل کروانا ہے کسی بھی ایجنٹ کے تھرو، تو اس صورت میں بھی آپ کو اختیار دینے پڑیں گے کسی ایجنٹ کو، اگر آپ بیزی ہیں یا کوئی بھی وجوہات ہے، یا اگر آپ نے کوئی اپنی پراپرٹی ہے اس کو سیل آؤٹ کروانا ہے اپنے ایجنٹ کے تھرو، تو اس صورت میں بھی آپ کو اٹارنی لکھتے وقت جو پاور آف اٹارنی ہے کافی ساری پریکاشنز کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا۔ اب یہ پریکاشنز کون سی ہو سکتی ہیں، اس کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، آگے چل کے ڈیٹیل سے ڈسکس انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ کریں۔ فار ایگزامپل اب سب سے پہلے اس کو ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ جو اٹارنی دینے والا ہوتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے، جو اٹارنی لینے والا ہوتا ہے جس کے حق میں اٹارنی کی جا رہی ہوتی ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے۔ تو جو اٹارنی دینے والا ہوتا ہے، جو اٹارنی ایگزیکیوٹ کر رہا ہوتا ہے، اس کو پرنسپل کہا جاتا ہے انگلش میں، اور جس کے حق میں اٹارنی دی جا رہی ہوتی ہے اس کو ایجنٹ کہا جاتا ہے۔ تو ویڈیو کی ڈیپتھ میں جانے سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ فیوچر کی کوئی بھی ویڈیو جو میں اپلوڈ کروں آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ کسی بھی ویور نے کوئی بھی سروسز لینی ہے، چاہے وہ لیگل ڈرافٹنگ سے متعلق ہے، کوئی بھی کورٹ کیس تیار کروانا ہے، دعویٰ ہے، جواب دعویٰ، اپیل، نگرانی، ریٹ پٹیشن، انٹرا کورٹ اپیل، پاور آف اٹارنی، کوئی بھی ڈاکومنٹ جو لیگل ڈاکومنٹ ہے، یا پھر کوئی بھی ٹرانسلیشن سروسز حاصل کرنی ہے جو ویزا پرپسز کے لیے استعمال ہوتے ہیں، نکاح نامہ، برتھ سرٹیفکیٹ، ڈیتھ سرٹیفکیٹ، یا کوئی رجسٹریاں ہوگی، نقل رجسٹر حقداران زمین ہوگی، رینٹ ایگریمنٹس ہوگے، سیل ایگریمنٹس ہوگے، یا سیل ڈیڈ وغیرہ ہوگی، مارٹگیج ڈیڈ ہوگی، کوئی بھی ڈاکومنٹ ہے، اور یا پھر کسی بھی کنٹری کے لیے اپلائی کروانا ہے، کوئی بھی یو کے، یو ایس اے، کینیڈا، آسٹریلیا، ترکی وغیرہ کے لیے، تو ہمارے گیون نمبر 0303582007 پر واٹس ایپ کر سکتا ہے۔ مین ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھ لیں کہ بہت سارے فرادز ہیں یہ کمٹ کیے جاتے ہیں اس پاور آف اٹارنی کی بنیاد پر۔ اب یہ مختلف اینگل سے ہوتے ہیں، مختلف فرادز کی نوعیت ہوتی ہیں، مختلف اس کے طریقے ہوتے ہیں، لیکن ان کو تمام جو ہے طریقے یہاں پہ ڈسکس نہیں کر رہا۔ یہ سمپل آپ کو پریکاشنز بتاؤں گا اس میں کہ جب بھی آپ نے اٹارنی مقرر کرنا ہے تو کون سی آپ کو پریکاشنز اڈاپٹ کرنی پڑے گی۔ تو نمبر فرسٹ پہ میں نے جو پوائنٹ لکھا ہے یہ ٹرسٹڈ پرسن کا لکھا ہے کہ جب بھی آپ نے کسی کو اٹارنی دینی ہے تو حد المقدور کوشش کی جائے کہ آپ جس کو اٹارنی دے رہے ہیں یہ ایک ٹرسٹڈ پرسن ہو، تاکہ جس پرپز کے لیے یہ آپ اٹارنی اس کو دے رہے ہیں اس کی فلفلمنٹ ہو سکے اور کوئی مس یوز آف پاورز نہ ہو سکے اٹارنی، اور کوئی فراڈ آپ سے کمٹ نہ کیا جا سکے، کیونکہ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ اس بیس پہ بہت سارے فراڈز ہو سکتے ہیں، اور تھوڑا سا بھی کہہ لیں کہ آسانی سے تھوڑا سا ہو سکتے ہیں۔ تو اب اس کے بعد جو سیکنڈ والا پورشن میں نے یہاں پہ پوائنٹ لکھا ہے وہ لکھا ہوا ہے کہ کیپ کاپی۔ آپ نے جو بھی اٹارنی ایگزیکیوٹ کی ہے، جو بھی پاور آف اٹارنی ایگزیکیوٹ کی ہے، اسپیشل ہے، جنرل ہے، اس کی آپ اپنے پاس ایک کاپی ضرور رکھیں، تاکہ اگر کوئی بھی آلٹریشن کی جا سکے، کوئی بھی ماڈیفکیشن کر لے کوئی بھی شخص جو اٹارنی ہولڈر ہے، ایجنٹ ہے، کوئی میلافائڈلی، تو آپ اس کو چیلنج بھی کر سکے۔ اس کے بعد تھرڈ والا پوائنٹ میں نے لکھا ہے کنٹینٹس آف پاور آف اٹارنی۔ یہ بہت امپورٹنٹ جو ہے پوائنٹ ہے، اس میں آپ نے یعنی جب بھی آپ ایگزیکیوٹ کریں، جب بھی آپ ڈرافٹ کریں، لکھیں، تحریر کریں پاور آف اٹارنی کو، تو اس کے کنٹینٹس کو ایک ایک ورڈ کو بہت جو ہے کنسیڈریشن سے جو ہے اس کو آپ پڑھیں کہ اس کا کیا لکھا ہے، اور جس مقصد کے لیے آپ اٹارنی دے رہے ہیں سمپل وہی مقصد ہو، اس کے علاوہ دیگر مقاصد نہ ہو، کہ ایک جنرل سے جو پیٹرن بنے ہوتے ہیں آپ نے اس کو فالو نہیں کرنا، بلکہ آپ نے خود اس کو ورڈ بائی ورڈ پڑھنا ہے۔ اب اس کا کیا نقصان ہو سکتا ہے کہ اگر آپ نہیں پڑھتے، آگے چل کے ذرا دیکھتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر کوئی کورٹ کیس ہے، آپ کے خلاف کوئی فائل ہو جاتا ہے، اب آپ اس کے دفاع کے لیے کسی کو اٹارنی مقرر کرتے ہیں، اور وہ اٹارنی جو ہے وہ میلافائڈ، اس کی نیت خراب ہو جاتی ہے، اور وہ پلینٹف سے یعنی جو مدعی ہوتا ہے جس نے کیس فائل کیا ہوتا ہے آپ کے خلاف یا پرنسپل کے خلاف، تو وہ اس سے ملی بھگت کر لیتا ہے، اس سے پیسے لے لیتا ہے، اور ایک کنسینٹنگ سٹیٹمنٹ دے دیتا ہے کورٹ میں۔ اب یہ کنسینٹنگ سٹیٹمنٹ کیا ہوتی ہے، وہ فار ایگزامپل لکھ دیتا ہے کورٹ میں، بیان دے دیتا ہے کہ مجھے اعتراض نہیں ہے کہ یہ جو کورٹ کیس ہے، یہ جو دعویٰ ہے، یہ مدعی کے حق میں ڈکری کر دیا۔ اب اس کا پتہ نہیں ہوتا ہے عموماً جو پرنسپل ہوتے ہیں، اور وہ خود ہی کنسینٹنگ سٹیٹمنٹ دے دیتا ہے کہ مجھے اعتراض نہیں ہے۔ تو اب یہ جو کورٹ کیس ہے یہ ہو سکتا ہے کسی پراپرٹی کے بارے میں ہو، کسی پریشیس پراپرٹی کے بارے میں ہو، تو جب اگر یہ کنسینٹنگ سٹیٹمنٹ دے دے اور اس کی جو بیس پر جو ہے عدالت ڈگری کر دے، تو اس سے بڑا نقصان ہو سکتا ہے اس پرنسپل کو جس نے اس کو اٹارنی دی ہے۔ تو جب بھی آپ اٹارنی دیں، بے شک وہ اسپیشل ہے، جنرل ہے، آپ نے اس کو خاص خیال رکھنا ہے۔ تو اسی طرح جب آپ اٹارنی لکھیں تو اس میں آپ یہ لکھ دیں کہ یہ جو پاور آف اٹارنی ہے
یہ صرف اسی پرٹیکولر کیس کے لیے لمٹ ہے. اس کا آپ ٹائٹل لکھیں کہ زہرا بنام فاطمہ، یا جو بھی آپ اس کا جو کیس کا ٹائٹل ہے، کس مقصد کے لیے دعویٰ حق ہے، یہ جو بھی اس کا ٹائٹل لکھیں، کورٹ کا نام لکھیں، اس کی حد تک ہے. اور اسی میں اگر آپ کوئی اپیل جاتی ہے، ریویژن ہوتی ہے، سپریم کورٹ تک کیس جاتا ہے، تو اسپیشل اسی کیس کی حد تک ہے. دیگر کوئی کیس اس میں انوالو نہیں ہے، اس میں ایڈ نہیں ہے. اس کے بعد آپ اگر تو پراپرٹی کو رینٹ آؤٹ کے لیے جو ہے یہ اٹارنی دی جا رہی ہے اس کے مینج کے لیے، تو تب بھی آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ یہ سمپل اسی حد تک محدود ہے اور یہ ویلڈ نہیں ہے سیل کے لیے. کیونکہ اس کی بنیاد پر اگر کوئی ملی بھگت کر دے، اس کو ایڈ کر کے اس کو جو ہے اس کو سیل کا ورڈ ایڈ کروا دیے جائے، اس کو رجسٹر کروا دیے جائے کسی بھی طریقے سے، تو آپ اس کو وہ سیل نہ کر سکے، تو آپ باقاعدہ اس کو لکھیں یہاں پہ کہ یہ ناٹ ویلڈ فار سیل ہے. اور اس کے بعد آپ دیگر پریکاشن بھی لکھ سکتے ہیں. لیکن اب آگے چلتے ہیں جو جنرل پاور یا اسپیشل پاور آف اٹارنی ہے، جو پراپرٹی کو سیل آؤٹ کرنے کے بارے میں ہوتی ہے، کہ جس میں آپ اختیارات دیتے ہیں کہ میری پراپرٹی کو سیل آؤٹ کیا جائے. تو اس میں آپ کو کافی ساری چیزیں دیکھنی پڑیں گی. اگر تو آپ نے جو ہے اٹارنی ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں، یہ بغیر کنسیڈریشن کے ہیں، بغیر پیمنٹ کے ہے، تو آپ یہاں پہ، اور آپ نے اس کو سیل آؤٹ نہیں کی، تو آپ باقاعدہ یہاں پہ لکھیں کہ یہ جو اٹارنی ایگزیکیوٹ کی جا رہی ہے یہ وداؤٹ کنسیڈریشن ہے. کیونکہ اگر آپ یہ نہیں لکھتے اور بعد ازاں اس کی نیت خراب ہو جاتی ہے، جو بھی اٹارنی ہولڈر ہوتا ہے، جو ایجنٹ ہوتا ہے، وہ ایک بوگس ایگریمنٹ تیار کر دیتا ہے، بوگس رسید تیار کر دیتا ہے کہ میں نے یہ ایک پراپرٹی جو ہے یہ پرچیز کی تھی، اس کو پیمنٹ ادا کی تھی، جو پرنسپل ہے، جو اٹارنی دینے والا ہے، اس کے بعد اس نے یہ اٹارنی کو ایگزیکیوٹ کیا تھا. تو یہ بات کا کام ہے کہ آپ اس کو ثابت کریں کہ یہ بوگس تھا، کیسے تھا. لیکن پھر بھی آپ اپنی جو ہے اس کو احتیاطی تدابیر لازمی اس میں اختیار کریں. اس کے بعد آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ یہ جو اٹارنی ہے یہ ریووکیبل ہے، یہ ارریووکیبل نہیں ہے. کیونکہ اگر ارریووکیبل تب بن سکتی ہے کہ اگر کسی کے پاس ایگریمنٹ ہو، کوئی رسید ہو، وہ اس کو ثابت کر دے کہ یہ واقعی ایگریمنٹ ایگزیکیوٹ ہوا ہے، اس میں اس نے پیسے مجھ سے لیے ہیں، تو یہ ارریووکیبل بن سکتی ہے. تو اب اس میں بھی آپ لکھیں اٹارنی میں کہ یہ ریووکیبل ہے اور کسی بھی ٹائم میں اس کو ریووک کر سکتا ہوں. اور اس میں آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ یہ گفٹ آؤٹ نہیں کر سکتا، کسی بھی شخص کو جو ہے یہ پراپرٹی گفٹ آؤٹ نہیں کر سکتا. کیونکہ لوگ گفٹ آؤٹ بھی کر دیتے ہیں اور آگے مزید پیچیدگیاں بن جاتی ہیں، ایک تھرڈ پارٹی انوالو ہو جاتی ہے، فورتھ پارٹی انوالو ہو جاتی ہے. اور باقی ٹرمز اینڈ کنڈیشن بھی آپ لکھ سکتے ہیں کہ یہ ایگریمنٹ ٹو سیل کر سکتا ہے، ریسیو پیمنٹ کر سکتا ہے، اور مجھے ہینڈ اوور کرے گا، اس کی جو ذمہ داری ہے، اور فرد اوبٹین کرے پٹواری سے، اور سیل ڈیڈ ایگزیکیوٹ کرے. باقی دیگر ٹرمز اینڈ کنڈیشن میں الگ سے ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں، اس کے کیا جو ہے کنٹینٹس ہو سکتے ہیں ایک جنرل پاور آف اٹارنی کے یا اسپیشل پاور آف اٹارنی کی.